یوگنڈا سے فرید ناصر۔ انڈونیشیا میں آج کل حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی رجیم چینج ہو رہی ہے یا کوئی معاملات دوسرے ہیں جو بظاہر پس پردہ ہیں اور عام دنیا کے سامنے نہیں آ رہے؟ اس کا تو بس مختصر سے سوال دوں گا، بیکاز پھر نہیں تو بہت لمبا ہو جائے گا اور پھر انڈونیشیا کی انٹرنل سیاست ڈسکس کرنی پڑے گی۔ لب لباب یہ ہے جی کہ ایک صاحب ہیں جو کہ پریزیڈنٹ رہے ہیں 10 سال کے لیے، ایک ان کے صاحبزادے ہیں، ایک اپوزیشن لیڈر تھے۔ وہ اپوزیشن لیڈر جو تھے وہ اپنی پارٹی چھوڑ کے وہ چلے گئے ہیں پریزیڈنٹ صاحب کی پارٹی کے اندر، اور اب یہ جو الیکشن ہونے جا رہی ہے اس میں وہ کھڑے ہو گئے ہیں ایز پریزیڈنٹ، اور مکا کر لیا ود دا سٹنگ پریزیڈنٹ، جو 10 سال کے بعد اب پھر سے پریزیڈنٹ نہیں بن سکتے۔ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا بیٹا دے دیا اس کو ایز رننگ میٹ۔ تو اب جو ایکس اپوزیشن لیڈر اور پریزیڈنٹ صاحب کا بیٹا، وہ پریزیڈنٹ صاحب کی پارٹی جو ہے اس کو لیڈ کریں گے، اور وہ اب کھڑے ہو رہے ہیں فار الیکشن۔ اور اپوزیشن جو ہے وہ سکارنو کی جو صاحبزادی ہیں، سکارنو پتری، وہ پریشان ہے کیونکہ ریگنگ ہو رہی ہے، اور یہ آپ پاکستانیوں کو تو پتہ ہے جب اس قسم کی چیز ہوتی ہے تو کس طریقے سے سیاست کا رخ موڑتی ہے۔ اس لیے انڈونیشیا میں ابھی بڑی انسٹیبلٹی ہوئی ہوئی ہے، اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ گورنمنٹ کو جوائن کر گئے ہیں اور اب اگلی الیکشن کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور وہاں شور پڑ گیا کہ الیکشن ریگنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اور تو یہ ہے، اس سے زیادہ کوئی سازش نہیں ہے۔ اس ڈرٹی پالیٹکس آل اوور اگین، پالیٹکس آف اپرچونزم اینڈ سو آن۔ وہ اب جو صاحب پریزیڈنٹ ہیں وہ 10 سال سے زیادہ رہ نہیں سکتے، اس لیے انہوں نے اپنا بیٹا کو فٹ کر دیا اس کے اندر۔ تو آنے والے پروگرامز میں اس پہ تفصیل سے بات کرتے رہیں گے جیسے سچویشن آگے جاتی ہے انڈونیشیا میں۔ خالد اویس صاحب لاہور سے کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ میرا سوال آپ کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جو کہ آپ چیف منسٹر کیئر ٹیکر رہے پنجاب کے، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آج کل جو بحث نئے صوبوں کے بارے میں چھڑی ہوئی ہے، نئے صوبے بننے سے کیا ہماری تمام بیماریوں کا علاج ممکن ہوگا، یا جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں، خاص طور پہ جبکہ مقامی حکومتیں جو کہ فنکشنل نہیں ہیں اور ہماری کمزور معیشت، کیا یہ بوجھ برداشت کرے گی، اور کیا یہ گورنرز کے فیلورز تو نہیں ہوں گے اس سے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے پروونسز کو سمجھانے کے لیے، 4 پروونسز کو، کہ آپ بیہیو کریں۔ این ایف سی ایوارڈ اس کو ریوائز کرنا ہے، بڑی ضرورت ہے اس کی۔ اگر آپ بیہیو نہیں کریں گے تو پھر ہم آپ کو توڑ دیں گے اور نئی پروونسز بنا لیں گے، پھر ان کو سنبھالنا آسان ہو جائے گا بیکاز وہ سارے ڈپینڈنٹ ہوں گے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر۔ تو یہ ایک قسم کی آپ سمجھیں کہ میڈیا کے اندر ایک پریشر ٹیکٹک ہے۔ کوئی 12 صوبے کوئی نہیں بننے، یہ وقت نہیں ہے اس قسم کی نئی کنٹروورسی کو آگے لے جانے کا۔ یہ اسی حد تک تھی۔ بہت مسائل ہیں نئے صوبے بننے میں، اور یہ ادھر نہیں جائے گی۔ وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ جو ہے اس کو ریوائز کر لیا جائے، اور یہ جو 4 صوبے ہیں یہ مان جائے اس بات کو۔ اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایشو ہے۔ ابھی ایک بہت اچھا آرٹیکل لکھا گیا، آپ ضرور پڑھیے گا اس کو۔ ایکس گورنر ہیں عشرت حسین صاحب، گورنر اسٹیٹ بینک، ایڈوائزر بھی رہے ہیں، بہت تجربہ کار شخص ہیں، اور انہوں نے بہت سی اسٹڈی کی، انہوں نے ایک مضمون بھی بڑا اچھا سا لکھا ہے جو بتاتا ہے کہ اس وقت یہ ٹائمنگ بھی ٹھیک نہیں ہے اور کمپلیکیشنز بھی بہت ہیں۔ اس لیے میرا یہ موقف ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی شوشہ چھوڑا گیا ہے تاکہ اس وقت سندھ والے جو تنگ کر رہے ہیں یا کے پی والے جو تنگ کر رہے ہیں ان کو ایک دھمکی ہے کہ اگر آپ بیہیو نہیں کریں گے تو پھر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں وایا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ۔ تو اس لیے میرا خیال ہے یہ اٹس ناٹ گوئنگ اینی ویئر۔ فیلر چھوڑا گیا ہے نبض ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اور کچھ سمجھا۔ اب اگلا سوال ہے سعودی عرب سے ساجد ملک صاحب کا۔ سیٹ صاحب، یہ جو پاکستان میں سیلاب نے تباہی مچائی ہے اور انڈیا نے ایک دم پانی چھوڑ دیا ہے، تو انڈیا کو پتہ نہیں تھا کہ پیچھے بارشیں ہو رہی ہیں جموں کشمیر میں، انڈیا میں، تو جب پانی اکٹھا ہوگا تو یہ تو آگے جب ڈیم ٹوٹ سکتا ہے یا ایک دم پانی چھوڑے گا تو آگے تباہی ہوگی۔ یہ اس نے جان بوجھ کے کیا ہے۔ تو سر اگر پاکستان یہ کوئی انٹرنیشنل کورٹ میں جا سکتا ہے یا اقوام متحدہ میں کہ یہ جو انڈیا نے ہمارے ساتھ آبی جارحیت کی ہے۔ تو دوسرا سر میرا یہ ہے کہ پاکستان میں مختلف ٹولے بنے ہوئے، ایک ٹولہ کہتا ہے جی ڈیم بننے چاہیے، دوسرا ٹولہ کہتا ہے جی نہیں بننے چاہیے، تیسرا ٹولہ کہتا ہے یہ ڈیم بنائیں گے ٹوٹ جائے گا تو ہم پانی میں بہہ جائیں گے، چوتھا ٹولہ بولتا ہے نہریں بننی چاہیے، پانچواں ٹولہ بولتا ہے جی ہمارا پانی چلا جائے گا۔ یہ سر ان سب کو کون اکٹھا ایک جگہ پہ بٹھا کے کوئی ایک عملی جامہ پہنائے جس میں عوام پس رہی ہے؟ کبھی ہمارے پاس پانی ہوتا نہیں ہے، اگر ہوتا ہے تو ہمارا پانی سمندر میں چلا جاتا ہے۔ تو سر یہ کوئی باہر سے ایکسپرٹ کیوں نہیں بلاتے؟ کوئی نیوٹرل ایکسپرٹ بلائیں جو ان کو مشورہ دیں کہ یار اس طرح کر لو، اس طرح کر لو۔ اپنی تو انہوں نے بات ایک دوسرے کی ماننی ہے۔ سر یہ کون کرے گا پاکستان میں؟ آپ کے 2 سوال ہیں، پہلا انڈیا والا، دوسرا پاکستان والا۔ انڈیا، دیکھیے یہ انڈیا کوئی جان بوجھ کے نہیں کر رہا، یہ کنسپریسی تھیوری جو ہے
اس کو چھوڑ دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی آ رہا ہے پیچھے سے, بارشیں بھی ہو رہی ہیں اور پیچھے سے پانی بھی آ رہا ہے, گلیشیئرز بھی میلٹ کر رہے ہیں. اب ان کے ڈیمز جو ہیں جب وہ بھر جاتے ہیں تو ان کو چھوڑنا پڑتا ہے, اور یہ 3 دریا ان کے ہیں اور یہ انڈس واٹر ٹریٹیز میں لکھا ہے, ان کا حق ہے جب وہ چھوڑ دیں گے. اب اس کی ہمارے لیے جو ایشو بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ یار ہمیں پہلے بتا تو دو, ٹائم پہ بتا دو تاکہ ہم کوئی اپنا تیاری کر لیں. اس دفعہ ہوا یہ ہے کہ انہوں نے ٹائم پہ نہیں بتایا آپ کو, اور جو نارمل میکنزم ہے انڈس واٹر ٹریٹیز ہے اس کے ذریعے نہیں بتایا کہ یہ ہونے جا رہا ہے اور ہم یہ کریں گے. انہوں نے انڈائریکٹ روٹ لیا ہے ڈپلومیٹک سورسز کے ذریعے, جس کے ساتھ ڈیلے بھی ہو گئی اور پورا ڈیٹا بھی نہیں ملا. تو آئی تھنک اس حد تک تو ہے, انہوں نے سوچا ہوگا کہ تھوڑا تنگ بھی کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر کیا یہ ایک پوری سازش تھی؟ ابھی وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں. وہ اس دفعہ ان کو پتا چل گیا ہے کہ کر سکتے ہیں, اگر کرنا چاہیں تو دھمکی بھی دے سکتے ہیں. ان کا ایک جرنیل ہے جو کہ ایسی باتیں بھی کر رہا ہے کہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے اس طریقے سے کہ اس ٹائم پہ چھوڑ دیں اور اس ٹائم پہ نہ چھوڑیں وغیرہ وغیرہ. مگر میرا نہیں خیال اس دفعہ انہوں نے وہ کیا ہے. اور اس دفعہ تو یہی ہوا ہے کہ ہمیں دیر سے پتا چلا, اور اس کے بعد ہمارا تو وہی پرابلم ہے کہ ہر سال ہمیں پتا یہ ہوتا ہے, کوئی نئی بات نہیں. اور ہم نے کسی حکومت نے آج تک کوئی اقدامات نہیں کیے کہ فلڈنگ کو روکا جائے یا کوئی اس کے لیے کوئی اقدامات کیے جائیں. اچھا, اس کا بھی ایک ہی صرف ریزن ہے, میں آپ کو بتا دوں, کوئی گورنمنٹ نہیں یہ چاہتی کہ وہ اربوں اور سینکڑوں اربوں روپے جو ہے وہ خرچ کرے ایک پروجیکٹ کے اوپر, ڈیمز بنانے کے لیے یا اور کوئی راستے نکالنے کے لیے, جبکہ ان کو پتا ہے کہ 2 سال کے بعد جو ہماری چھٹی ہو جائے گی یا 3 سال کے بعد ہو جائے گی یا اگلی دفعہ ہم آئیں گے نہیں. تو وہ ہمیشہ اپنے شارٹ ٹرم سوچتے ہیں کہ ہمیں وہ کام کریں جس سے ہمیں فوراً فائدہ ہے اور عوام ہمارا. یہ جو ہے نا کہ جی ہر سال یہ ہوتا ہے, اب اس کے لیے 10 سال لگ جاتے ہیں ڈیمز بنانے میں, ریزروائرز بنانے میں, لانگ ٹرم پلاننگ کرنی پڑتی ہے. ہمارا جو سیاسی سسٹم ہے اس کے اندر یہ لانگ ٹرم پلاننگ کا گنجائش ہی کوئی نہیں. ایوب خان 10 سال رہا تھا تو لانگ ٹرم پلاننگ کی تھی اس نے, اسے پتا تھا کہ میں نے کہیں نہیں جانا. اسی طریقے کے ساتھ جب مشرف آیا تھا یا ضیاء الحق آیا تھا, وہ بھی 10 سال لے گیا, اس نے کیا نہیں, وہ کر سکتا تھا. اس کی بہت بڑی یہ غلطی ہے کہ اس کو پتا تھا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں نے نکلنا نہیں ہے, اور اس کو چاہیے تھا کہ یہ بیٹھ کے جو اس وقت کام کر سکتا تھا اس نے نہیں کیا. اسی طریقے سے مشرف نے بھی یہ سوچا تھا کہ میں کروں گا, اس کو بھی پتا تھا کہ میں کر سکتا ہوں اور میں نے نہیں کیا. تو یہ ان کی غلطی ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ہائیبریڈ سسٹم ہے یہ چلے گا, یہ اب ریورس نہیں ہوگا, یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے. تو اب میرا خیال ہے ان کو چاہیے کہ لانگ ٹرم تھنکنگ کریں اور لانگ ٹرم تھنکنگ کر کے اور یہ مسئلہ حل کریں. اگلی بات, اور اس کا جو سوال ہے یہ اب لنک ہو گیا ود دا نیکسٹ کوسچن کہ کیا یہ سارے اکٹھے نہیں ہو سکتے کہ نہیں. کون اب یہ دیکھیں نا, یہ جو اکٹھا وہ کہہ رہے ہیں کون بٹھائے گا. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایشو کیا ہے, ایک تو پیپلز پارٹی کا ایشو ہے, سندھ کا ایشو ہے, اور دوسرا ایشو کے پی کا ہے. کے پی کی طرف سے تو گڈھا پور صاحب نے ہتھیار پھینک دیے, وہ تو بہت آگے نکل گئے, وہ تو کہتے ہیں کالا باغ بھی بنا لو, ٹھیک ہے. تو اب رہ گیا سندھ. تو اب سندھ تو زرداری صاحب ہیں, مگر وہاں سندھ کے اندر ایک نیشنلسٹ موومنٹ بھی ہے. میرا خیال ہے زرداری صاحب کے ساتھ نیگوسیشن ہو سکتی ہے,